مولانا مفتی مستان علی صاحب قبلہ، اس کے بعد جناب عبدالحمید صاحب قبلہ، جس تفصیل سے بیان کیا، جس تفصیل سے روشنی ڈالی، اس کے بعد اس بارے میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمام سماعت کر چکے، اس سے آپ تمام کو اندازہ ہو بھی گیا۔ اب میں، چونکہ میرا مزاج تصوف ہے اور میں خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں قرآن کا، قرآن والوں سے تعلق کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ قرآن، میں ایک فقیر سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ قرآن بھیجنے والا ایک، قرآن لانے والا ایک، قرآن لینے والا ایک، صحابہ کرام کی زندگی تک، پھر تابعین کے دور میں بھی ایک زمانے تک قرآن ایک ہی تھا، سب ایک ہی طریقے سے پڑھتے تھے، ایک ہی طریقے سے سمجھتے تھے۔ پھر آج یہ قرآن کی تراجم اور تفاسیر اور اس میں یہ تشریحات میں اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ جب قرآن ایک بھیجنے والا ایک، لانے والا ایک، لینے والا ایک، تو یہ تمام یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ تو فقیر نے بڑے اچھا جواب دیا کہ بولے آپ تیسرے درجے کا قرآن پڑھتے ہیں۔ میری طبیعت سے بار گزرا، میں بولا حضرت میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، مگر آپ قرآن کو خدا را تیسرا درجہ نہ کہیں۔ تو بولے دیکھیے بھائی غصہ مت کریں آپ، میں نے جو کہا تیسرا درجہ، تھرڈ گریڈ، یہ میں بالکل صحیح کہا، اس لیے کہ قرآن کا پہلا گریڈ ہے، پہلا درجہ ہے نور، جو رب کائنات سے جبریل امین لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے۔ اب یہ صرف نور ہے، کہ کوئی اس کا شاہد نہیں، جبریل امین آئے، کوئی شاہد نہیں، سرکار نے فرمایا یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اب بعض صحابہ آثار سے سمجھنے لگے بعد میں کہ یہ وقت شاید نزول وحی کا ہے، مگر کوئی جبریل کا گواہ نہیں ہے۔ تو یہ بالکل یہ نوری معاملہ تھا، یہ نوری دنیا تھی، یہ قرآن کا پہلا درجہ ہے نور، جس کو آج آپ کی ماڈرن سائنس بڑی آسان کر دی۔ جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، 200 کلومیٹر کی سپیڈ ہے، پلین میں جا رہے ہیں 800 کلومیٹر کی سپیڈ ہے، آپ BBC سن رہے ہیں، آپ وائس آف امریکہ سن رہے ہیں، آپ انڈیا کا ریڈیو انڈیا سن رہے ہیں، پاکستان سن رہے ہیں، کیسا آ رہا؟ تو بولے یہ ویوز ہیں، یہ ویوز جو ہے یہ آتے ہیں، اس کو سیٹلائٹ سے جو ہے اس کو کیچ کرنے کے، اس کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس کو ریلے کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو پتہ چلا کہ کائنات عالم میں ایک خلق محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ٹرانسمیٹر تھا جو ویوز کو قبول کر کے صوت کی شکل دے سکتا تھا۔ وہ ایک ہی ٹرانسمیٹر تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بیس تھے، جو نور تھا، وہ نور کو لے کے اس کو صوت یعنی آواز کی شکل دیتا تھا۔ تو اس کا دوسرا درجہ ہوا آواز، اور تیسرا درجہ ہوا کتابت۔ تو اب میں نے کہا آپ تھرڈ گریڈ قرآن پڑھیں تو اس لیے کہ آپ کتابت کی حد تک ہی محدود ہیں، اس لیے کہ صوت میں بھی غلطیاں کرتے ہیں آپ، وہ بھی صحیح انداز سے نہیں پڑھتے۔ تو میں کیا غلط کرا؟ اب صحیح قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو اسی طریقے سے واپس لے جانا پڑے گا۔ آپ کو کتابت سے آواز میں، آواز سے نور کی دنیا میں لے جائیں گے تو قرآن سمجھیں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے نہیں تو آپ کو قرآن اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر قرآن کی ہر آیت کا ایک باطن ہے اور ہر باطن کے 9 باطن ہیں۔ ہر ایک آیت کا 9 باطن ہے اور ان میں سے ہر باطن کا ہر ایک کا 9 باطن ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم قرآن اگر سمجھتے بھی ہیں تو قرآن کا ظاہر سمجھتے ہیں، قرآن کا باطن نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کا باطن سمجھنے والے تھے وہ صحابہ کرام، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ قادر ولی، وہ اولیاء اللہ، وہ قرآن کا باطن سمجھتے۔ اب قرآن کے باطن سمجھنے سے کیا فائدہ ہوا تھا ان کو؟ اس لیے وہ اللہ والے ہوئے، وہ قرآن کا باطن سمجھے اس لیے اللہ والے ہوئے۔ اب اللہ والے ہوئے تو کیا ہوا؟
حضرت نجم الدین آیت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا آگے بولا کہ حضور میں بڑا پریشان ہوں. کیوں؟ تو بولے میری شادی ہو گئی ہے مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا. تو کیوں؟ تو بولے میری بیوی قسم کھائی تھی کہ اس کی شادی کسی حافظ قرآن سے ہو. اب ہو تو گئی مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی قسم کی لاج رکھوں. تو کیا کرنا؟ تو بولے مجھے حفظ سکھائیے. تو بولے ٹھیک ہے بیٹھو آیا کرو انشاءاللہ محنت کرو. تو بولے نہیں اب اتنا صبر کا مادہ میرے میں نہیں ہے. اب کافی عرصہ لگ جائے گا حافظ قرآن بننے میں. اب اتنی عمر میں اور صبر نہیں کر سکتا. اب جب مجبور کیا دیکھ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی ہے کہ اپنے اولیاء اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات ان کے سامنے آتے ہیں تاکہ دنیا ان کو پہچان سکے. تو بولے ٹھیک ہے کل صبح کی فجر کی نماز کے بعد تو پہلی صف میں بائیں جانب بیٹھ جانا. بیٹھ گیا آگے. جب سلام پھیرے تو سیدھی جانب کے جتنے تھے وہ علماء دہر ہو گئے اور بائیں جانب کے جتنے تھے وہ حافظ قرآن ہو گئے. یہ قرآن کے باطن سمجھنے کی وجہ. اب شاہ ولی اللہ محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک گوسائی آیا آگے بولا کہ حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں. بولے الحمدللہ اہلا و سہلا. بولے مگر میری ایک شرط ہے. تو بولے کہ شرط کے اوپر میں قبول نہیں کروں گا تیرا ایمان. بولے اگر بلا شرط ہے تو منظور ہے. تو بولا نہیں دیکھیے میں برسوں اپنے دین پہ محنت کیا ہوں. میں برسوں اپنے دین میں جو ہے پہاڑوں پہ تپسیا کیا اس کے اوپر میں نے عمر گنوائی اور آج میں آپ اپنا مذہب چھوڑ کے آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں. تو مجھے کچھ رعایت چاہیے. بولے کیا رعایت چاہیے؟ بولے مجھے اسم اعظم بتائیے. تو بولے اچھی بات ہے. اب ظاہر میں تم تو ناپاک ہیں میری تسلی کے لیے نہا دھو کے آ جاؤ. اور اس کے ہاتھ میں کاڑی دیے یا خلق دیے دے کے بولے کہ جو ہے قرآن کے جدھر تمہارا دل چاہے ادھر رکھ دو. تو وہ کسی جگہ پہ وہ نشان لگا دیا. تو آپ وہ آیت پڑھے اور جیسا آپ وہ آیت کی تلاوت ختم کرے تو وہ بولا کہ میں ایمان لایا تمہارے رب پہ اور تمہارے رسول پہ. تو بولا کیا ہوا؟ بولے میں ارادہ کر کے بیٹھا تھا کہ اگر یہ اسم اعظم ہے تو یہ جو میرے ہاتھ میں تانبے کا کڑا ہے یہ سونے کا ہو جائے اور جیسا آپ تلاوت کرے یہ میرے کڑا جو ہے یہ سونے کا ہو گیا. آپ قرآن شریف بند کر دیے. تو بولے وہ آیت بتا دیجئے. تو بولے پورا قرآن اسم اعظم ہے پڑھنے کے لیے ولی اللہ کی زبان چاہیے. اللہ کا کلام ہے میں کس کو اعظم کس کو اصغر بولوں. پورا کلام اس میں اعظم ہے. صرف تو پڑھنے کے لیے اہل اللہ کی زبان چاہیے. اسی لیے ان کے در سے وابستہ ہونا اس کے بعد قرآن فہمی نصیب ہوتی. پڑھ لینا عبادت ہے. پڑھ لینا عبادت ہے مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا اس کی معرفت حاصل کرنا یہ بغیر اولیاء اللہ کی غلامی کے کائنات میں کسی کو نہیں ملا. اسی لیے بڑے اولیاء اللہ بڑے علماء بڑے مفسرین بھی خدا گواہ ہے وہ فقیروں کی جوتیاں اٹھانے سے ان کو معرفت نصیب ہوئی. ورنہ دیکھیں کتاب الگ چیز ہے کتاب والا الگ چیز ہے. کتاب کی بات الگ ہے کتاب والے کی بات الگ ہے. اس لیے ہر آدمی جو جس کے پاس جو ہے وہی دے سکتا. آپ ڈاکٹر کے پاس دوا کے لیے جائیں گے. آپ بلڈنگ بنانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. بلڈنگ بنانا ہے تو انجینئر کے پاس. تو آپ کتاب والے کے پاس کتاب سیکھنے جائیں گے اور اللہ والے کے پاس اللہ کے لیے جائیں گے. اس لیے کہ اس کے پاس کتاب نہیں ہے اس کے پاس کتاب والا ہے. جب کتاب والا ہے تو خود کتاب بھی سامنے آ جاتی. تو پھر آپ کو کتاب کے رموز اس کی معرفت بھی سمجھ میں آتی. سمجھنا ترجمہ جتنی باتیں ہیں میں بڑے احترام کے ساتھ ایک بات انہوں نے کہا جو کہا وہ حق ہے حق ہے حق ہے. میں اس کی اپنی ایک عارفانہ تشریح کر رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھے اور اہل اللہ کے دامن سے وابستہ رہ کے قرآن سیکھے. قرآن کو دیکھیے ایک
نقطہ میرے دماغ میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے شاید پورے کے پورے یا کم و بیش 90 سے زیادہ اس آیت کو ہر ایک سنا ہوگا. ہر ایک نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب یہ بتائیے کہ یہ آیت سے میرے کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم ہر جگہ یہ آیت سنتے ہیں. اس آیت سے میرے کو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ جو اللہ والے ہیں ان کو کسی قسم کا اللہ تعالیٰ خوف اور ملال نہیں دیتا، تو میرا کیا فائدہ ہوا آپ کے پاس آنے سے؟ ہاں، ارے بڑی شان سے آپ آیت پڑھ رہے ہیں. آپ اگر یہ نہیں سمجھا سک رہے کہ بھئی بے شک جو اللہ کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی قسم کا خوف اور ملال نہیں دیتا، تو ان کو ملال نہیں دیتا، خوف نہیں دیتا، تو میرا کیا فائدہ ہوا؟ وہ مزے میں ہیں، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں ہیں، وہ جنت میں محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے پاس آگے قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وہ ان کا فائدہ. میرا کیا گیا؟ یہ سمجھنے کے لیے عارفوں کی ضرورت ہے. اب اس آیت کو آپ اس طریقے سے سمجھیے. خوف اور ملال یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کا احساس. خوف اور ملال آپ جبھی ہوتا ہے جب دوسرے کا احساس ہوتا ہے. یعنی آپ کو یہ احساس ہے کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور مجھے حملہ کر سکتا ہے تو خوف ہے. فلاں شخص آپ کا نقصان کر سکتا ہے یا فلاں شخص آپ اس کو چاہتے ہیں اور وہ آپ کو محبت کا وہ صلہ نہیں دیتا تو ملال ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہا کہ نہ ان کو خوف ہے نہ ملال ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ خدا کے ساتھ ایسے باقی ہو گئے کہ یہاں پر دوئی کا شک مٹ گیا. اب ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے، ان کو پکارنا خدا کو پکارنا ہے، ان سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے. اس لیے کہ اب یہ خوف اور ملال کی دنیا سے آزاد ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ ہو گئے. وجود غیر سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. اسی لیے شیر بھی ہے تو سواری کر رہے، سانپ بھی ہے تو اس کو ہٹ بول چلے جا رہا، دشمن بھی ہے تو زیر ہو جا رہا. کیوں؟ کہ اثر ساتھ ہو گیا. جب اثر ساتھ ہو گیا تو میرے دوست مخلوق خالق کے دوست کو نہیں ستاتی. خالق کا جو دوست ہوتا اس کو مخلوق نہیں ستاتی. تو اس طریقے سے اب یہ دیکھیے شریعت جو ہے ہر حال میں اس کے احکام فرض ہیں، واجب ہے، سنت ہے، نفی ہے، وہ احکام ہیں. اس پہ کوئی خدا کا بندہ آج تک بحث نہیں کرا، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے احکام ہیں. مگر کیونکہ یہ بے انتہا آسان ہے، یہ بے انتہا آسان ہے، اسی لیے ہر کس و ناقص شریعت پہ عمل پیرا ہو سکتا ہے. خواہ وہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، کسی قسم کا مریض ہو، کسی قسم کا مجبور ہو، وہ نماز ادا کر سکتا، زکوٰۃ دے سکتا، حج کر سکتا، وہ تمام چیزیں کر سکتا. اسی لیے اس کو عام کر دیا گیا کہ یہ میری امت کے اوپر بار نہ ہو، یہ آسان ہے. مگر اہل محبت کے پاس جو طریقت ہے تو اور شریعت کا عمل اپنے وقت کے اوپر فرض ہوتا. کل کی فجر آپ پہ فرض نہیں ہوتی، مغرب کے وقت عشاء فرض نہیں ہوتی. تو جب فرض ہوتی ہے، جب اس کے اعلان ہوتا ہے تو فرضیت اس کی جو واجب ہوتی ہے. طریقت کا عمل 24 گھنٹے رہتا. طریقت ایک ایسا عمل ہے جو 24 گھنٹے جس کے اوپر عمل پیرا رہنا پڑتا. اس لیے کہ دیکھیے طریقت میں جو ہے حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، نفاذ ہے، انا ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ تمام بیماریاں طریقت میں دور ہوتی ہیں. شریعت میں ان کے اوپر کوئی احکام نہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، بڑے دعوے سے بول رہے ہیں بات. اگر کوئی ان کے پاس شکایت دے کے آئے کہ فلاں شخص میرے سے حسد کرتے، کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فلاں شخص میرے سے عبادت میں ریا کرا، کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے.
مگر ان تمام کا علاج طریقت میں ہے. کیوں کہ طریقت میں ان تمام کے بغیر وہ اپنی منزل کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. تو لہذا طریقت کا عمل اتنا مشکل اور دشوار عمل ہے کہ 24 گھنٹے متوجہ. کس طرح 24 گھنٹے؟ ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد چاہیے، ہر لمحہ اس کی یاد. جو لمحہ اس کی یاد سے غافل ہوا وہ دنیا میں آؤٹ. جو لمحہ اس کی یاد سے غافل ہے وہ دنیا ہے. بیوی سے حسن سلوک خدا کا خوف، بچوں کے ساتھ شفقت خدا کا شوق، دوست کے ساتھ مروت محبت خدا کا خوف. جہاں خدا کا خوف ہے وہاں پر احتیاط ہے. غصہ کر رہے ہیں خدا کا خوف کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. حسد کر رہے ہیں خدا کا خوف، حسد نہیں کرنا. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طریقے، اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی بڑی اچھی تشریح کرے. اب آپ ہم کیا سمجھتے دنیا کے بارے میں؟ اگر دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ سنگ مرمر قلعہ ہے، یہ سب ہے، یہ دولت ہے، یہ ہے، آپ بھی بولے کہ بھائی سونا ہے، چاندی ہے، یہ سب یہ دنیا ہے. ہم یہی سمجھتے نا کہ ان کے پاس دولت ہے، وہ فلاں ہیں، گاڑیاں ہیں، پھر بڑی بڑی حویلیاں ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاسفیاء ہیں، امام الصوفیاء ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں؟ چیز دنیا، دنیا کیا چیز ہے؟ از خدا غافل بدر، صرف خدا کو بھولنے کا نام دنیا. چیز دنیا از خدا غافل بدر، صرف خدا تعالیٰ کو بھولنے کا نام ہے. نئے خماشو نخرو فرزند و زن، کپڑا لتا، سونا چاندی، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہے. یہ عطائے الہی ہے، یہ عطائے الہی ہے. تجربے میں دیکھ لیجیے آپ، ایک شخص صبح سے شام تک محنت کرتا، 200 روپے کماتا. ایک شخص ٹیلی فون پہ 2 لاکھ کماتا. ایک شخص پوری زندگی خواہش کرتا کہ میرے کو حسین بیوی ملی، اس کو ٹیڑھی بینگی مل جاتی. ایک سوچتا نہ سمجھتا، اس کو خوبصورت بیوی ملتی. ایک بڑی محنت کرتا اپنی اولاد کے اوپر کہ یہ بڑا حافظ قرآن ہو، یہ بڑا اچھا نکلے ہو، وہ جا کے ہوٹلوں میں چائے پیتے بیٹھتا. ایک چھوڑ دیا جاتا، وہ حافظ قرآن بھی ہو جاتا، امام بھی ہو جاتا، مجتہد بھی ہو جاتا. تو یہ تمام چیزیں بولے یہ دنیا نہیں، یہ عطائے الہی ہے. ان میں رہ کے خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے. ان کے ساتھ رہ کے خدا کو بھولنے کا نام دنیا ہے. ورنہ یہ نعمت الہی ہے. یہ اس سے آپ موت کریں، مستی کریں، جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، خدا کو نہ بھولیں، اس کو نہ بھولیں. کیونکہ جس کا لمحہ آپ اس کو بھول جائیں گے آپ خدا سے دور ہو جائیں گے. اسی لیے عارفوں کا سمجھنا اور عام لوگوں کے سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی خالی ایسا بیٹھ کے پھول بنا دیا تو بولتے کہ بھائی بڑے کرامت والے بابا ہیں. یہ ہوتا نا آج کل. اب عارف لوگ کیسا سمجھتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، یہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے خلیفہ ہیں. یہ تابعین میں سے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ و محدثین جو ہے ان سے روایتیں لی ہیں. اور یہ امام الائمہ بھی ہے، امام الصوفیاء بھی ہے، امام الاولیاء بھی ہے. دریائے دجلہ پہ جانماز بٹھائے پانی پہ ذکر الہی میں مشغول تھے. ادھر سے رابعہ بصری گزر رہے تھے. بولے بی بی رابعہ آئیے بیٹھیجیے، بیٹھ جائے ذکر میں ہمارے ساتھ. تو رابعہ بصری دیکھے کہ بوڑھا زور بتا رہا، اپنی کرامت کا اظہار کر رہا، لہذا یہ ہوا میں جانماز بچھائے اور اس پہ بیٹھ گئے. وہ ادھر اپنا ذکر پہ چلنے لگے. جب ذکر ختم ہوا تو اس کے بعد بولے حسن تم جو کام کرے وہ مچھی کرتی، تم جو کام کرے وہ مچھلی کرتی ہے، اور میں جو کام کری وہ ایک مکھی کرتی ہے، اور تم اشرف المخلوقات ہو کے مچھلی اور مکھی کے جیسے حرکتیں کر کے خوش ہو رہے. اللہ اکبر. کس مرتبے کی کرامت ہے، کس مرتبے کی کرامت ہے. آج ایسا ایک بھی نظر نہیں آتا کہ پانی پہ بیٹھ جانماز بچھا دینا. ہوا میں جانماز بچھانے کے بعد میں خدا کی دوستی
کا آپ کی معرفت کا اندازہ لگائیے کہ اس کو مچھلی اور مکھی کے عمل سے تعبیر کر رہے کیوں؟ ارے ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں وہ کائنات کا خالق ہے، یہ کاموں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے ساتھ جس کی دوستی ہے وہ تو پوری کائنات پہ ہمارا قبضہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کو بے شک پڑھیجے سمجھیجے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے پڑھیں، اہل اللہ کے ساتھ رہ کے پڑھیجے۔ اس لیے ورنہ جیسے میں بتایا کہ بے شک آج تمام جھگڑے جو ہے ترجمہ کے ہے نا، یہ تمام جھگڑے کیا ہے؟ تمام ترجمہ کے جھگڑے ہیں۔ کسی نے ایک ترجمہ ایک آیت کا انہوں بولے کہ فہدا تو بولے وہ گمراہی پہ تھے، ان کو ہدایت دے دی۔ کسی نے کہا نہیں ان کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت دی۔ یہ تمام بھائی یہ قرآن کا لفظ ہے تو پھر آپ کے ترجمے تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے کلام میں تمہاری رائے سے فتنے ہو رہے۔ کلام الہی اپنی جگہ برحق ہے، مگر چونکہ تم اپنی رائے اس میں داخل کر رہے ہیں، اپنی مزاج، تو اللہ کے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تم اپنی عقل اور اپنے علم کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ورنہ کیا بات تھی؟ صحابہ میں کیوں قرآن پہ اختلاف نہیں ہوا؟ صحابہ میں فقہاء تھے، مفسرین تھے۔ اب بتائیے کہ قرآن کی عظمت کے بارے میں صحابہ جو سمجھتے تھے، ایک بات میں بتا دوں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی وفا کرتی تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کتابوں کے لکھتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ قرآن جاننے والے تھے، وہ نبی پاک سے قرآن لیے اور اس کو سمجھے اور قرآن کی اہمیت کو سمجھے۔ تو کوشش یہ کرنا کہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بھی کوئی اللہ والا سمجھائے۔ اگر دیکھیے کیوں کہ اگر آپ یہ مکتب فکر کے ہیں تو انہیں اپنے عقیدے سے سمجھائے گا، وہ ترجمہ لیں گے تو وہ اپنی رائے ظاہر کریں گے، وہ ترجمہ لیں گے تو وہ صاحب اپنی رائے ظاہر کریں گے۔ تو اسی لیے اب چاہیے کیا؟ تو اب کم سے کم آپ ایسے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو جہاں پر اختلافات ہو، جہاں موضوعات میں یعنی مختلف مفسرین کی رائے الگ ہو رہی ہے، جہاں فساد برپا ہو رہا ہے، وہاں پر اہل اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں جامعہ نظامیہ بہت تاریخی جامعہ ہے، قدیم جامعہ حیدرآباد کا، ہندوستان میں بہت مشہور جامعہ ہے، جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ وہاں کے شیخ تھے، شیخ الجامعہ نظامیہ عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک وقت بیٹھے ہوئے تمام علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ایک پریشانی کا اظہار کریں کہ 60 سال سے قرآن شریف کی تفسیر دیتا ہوں، 60 سال سے قرآن شریف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، مگر جب اس ایک آیت پہ آتا ہوں تو میرے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب میرے کو بے چینی اور میری کمزوری کا احساس ہوتا کہ یا اللہ 60 برس سے تیری یہ آیت پڑھ رہا ہوں، تیرا قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، مگر یہ آیت کا مفہوم تو میرے پہ نہیں کھول رہا۔ تو آیت یہ تھی کہ مولانا وغیرہ وَمِن دَابَّةٍ وَنَاصِيَةٍ وَمَن دَابَّةٍ يَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهَا وَإِنَّ عَلَىٰ رَبِّهَا لَصِرَاطٌ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ذی روح کے پیشانی کے بال پکڑ کر صراط مستقیم پہ لاتے ہیں۔ ہم ہر ذی روح کے پیشانی کے بال پکڑ کر صراط مستقیم پر لاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ اور تجربے میں ہم دیکھیں کہ ایک چور چوری کرتے ہوئے مرا، ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مرا، ایک زانی زنا کرتے ہوئے مرا، اور اللہ یہ بول رہا کہ ہم ہر ذی روح کے پیشانی کے بال پکڑ کر صراط مستقیم پر